کچھ راتیں تاریخ میں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ کربلا کی وہ رات شب عاشوراء 9 محرم کی رات تھی، جس میں ریگستان کی خاموشی اپنے عروج پر تھی۔ خیموں میں بچوں کی ہلکی ہلکی سسکیاں بھی سنائی دے رہی تھی، اور دور یزیدی لشکر کے ہزاروں سپاہی صبح کی جنگ کی تیاری کر رہے، اور ادھر امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے درمیان تشریف فرما تھے۔ امام حسین نے سب کی طرف دیکھا، ان چہروں کی طرف جو کل صبح شہادت کا جام پینے والے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے اصحاب سے بہتر اور وفادار کسی کو نہیں جانتا۔ یہ بات سن کر سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد امام نے فرمایا، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، میں سب کو اجازت دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر لوگ اور اداس ہو گئے۔ پھر امام نے فرمایا، عباس چراغ بجھا دو، اور کہا کہ اب اندھیرا ہو چکا ہے، جو شخص جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اس اندھیرے میں کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا کہ کون جا رہا ہے اور کون یہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ اور پھر کچھ دیر بعد لوگوں نے حضرت عباس کی امام حسین کے ساتھ لویلٹی دیکھی۔ امام حسین کو اپنے بھائی پہ اتنا یقین تھا کہ وہ انہیں تنہا چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتے، اس لیے انہوں نے اپنے بھائی کا نام دیا کہ عباس چراغ جلا دو۔ جب روشنی ہوئی تو دیکھا کہ سب اپنی جگہ پہ موجود تھے، کوئی انہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ تب حضرت عباس اٹھے، وہ عباس جس کے بازوؤں کو دیکھ کر دشمن کانپ اٹھتا تھا، وہ عباس جو امام حسین کے پرچم کے بردار تھے۔ آپ نے عرض کی، میرے مولا، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں ایسا دن کبھی نہ دکھائے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہر طرف سے وفاداری کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اس رات کربلا کی مٹی نے دیکھا کہ وفاداری اور محبت کسے کہتے ہیں، اور اپنے امام کے لیے اپنی جان قربان کرنا کسے کہتے ہیں۔ پھر رات گزری اور یوم عاشوراء کا دن آ گیا، وہ صبح جس نے حضرت عباس اور امام حسین کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھ دیا۔ شب عاشوراء کو اندھیرا اس لیے کیا گیا تھا کہ جب چراغ جلے اور روشنی ہو تو دنیا دیکھے کہ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تم نے ابھی سنی نہیں ہے کربلا کی بات، سو اس لیے پیاس کا مطلب نہیں پتا۔ کہتے ہو کیوں چراغ بجھایا حسین نے، یعنی تمہیں عباس کا مطلب نہیں پتا۔